ہنر کی دولت۔ کسی جزیرے میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جسے شکار کا بہت شوق تھا، مگر شکار کو جاتے ہوئے ایک جگہ کسی غریب ٹوکریاں بننے والے کی زمین راستے میں پڑتی تھی۔ اس زمین میں نرسل اگے ہوئے تھے۔ اس کھیت کی ناہمواری اور نرسلوں میں سے گزر کر جانے کی تکلیف امیر کو بہت ہی تکلیف دہ معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن امیر نے غریب کو بلا کر کہا کہ تم یہ زمین ہمیں دے دو۔ غریب نے جواب دیا، حضور، میرا تو گزارا اسی پر ہوتا ہے، میں بیچنا نہیں چاہتا۔ اس پر امیر ناراض ہو گیا۔ پہلے تو اس نے غریب کو خوب پٹوایا، پھر زمین پر اگے ہوئے تمام نرسلوں کو آگ لگوا دی، جس پر غریب روتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے امیر کو بلوا کر حال پوچھا تو امیر نے جواب دیا، بے شک میں نے اس ذلیل آدمی کو اس لیے مارا اور اس کے کھیت کو جلایا کہ اس نے میری حکم کی تعمیل نہ کی۔ بادشاہ نے فرمایا، تم نے دولت کے جھوٹے غرور میں ایک بے گناہ غریب کو ناحق تکلیف دی ہے اور نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ تمہارے پردادا اس سے بھی زیادہ غریب تھے جو ہمارے ہی گھرانے کی بدولت امیر ہوئے تھے، جس کے ورثے پر تم اتنے مغرور ہو رہے ہو۔ میرے نزدیک یہ غریب تم سے اس لیے بہتر ہے کہ یہ ایک محنت مزدوری کرنے والا شخص ہے اور اپنی محنت سے روزی کماتا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر کو اور ٹوکریاں بننے والے کو، دونوں کو بالکل ننگا کر کے ایک غیر آباد جزیرے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں دونوں کو ایک ہفتے کے لیے ایک ایسے جزیرے میں اتار دیا گیا جہاں جنگلی آدمی رہتے تھے۔ جنگلیوں نے انہیں دیکھا تو پہلے تو مارنا چاہا، مگر ٹوکریاں بننے والے نے انہیں اشاروں کے ذریعے سمجھایا اور منت سماجت کی کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ ساتھ ہی وہاں سے اگے ہوئے نرسل لے کر ایک ٹوپی بنی اور ایک جنگلی کے سر پر پہنا دی۔ جنگلی اس بات سے اس قدر خوش ہوا کہ اس کے پاس ٹوپیاں بنوانے کے لیے ہر وقت ان کی بھیڑ لگی رہتی تھی، مگر ننگے امیر کی شامت آ گئی۔ ٹوپیاں نہ بنا سکنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ آخر امیر نے جان بچانے کے لیے ٹوپیاں بننے والے سے کہا، اگر تم میری ان وحشیوں سے جان چھڑا دو تو میں گھر پہنچتے ہی آدھی جائیداد تمہاری نظر کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب ٹوکری بنانے والے نے جنگلیوں کو اشاروں سے سمجھایا کہ یہ میرا مددگار ہے، اسے کچھ نہ کہو، جس پر جنگلیوں نے امیر کو پھر نہ چھیڑا، ٹوکری والے کے ساتھ اسے بھی کھانا دینے لگے۔ جوں توں کر کے ایک ہفتہ ختم ہوا تو ایک سرکاری کشتی آ کر انہیں یہاں سے پھر سے بادشاہ کے روبرو لے گئی، مگر اب تو امیر کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ بادشاہ نے سب قصہ سن کر امیر سے فرمایا، تم نے دیکھ لیا دولت کا محل کیسا ناپائیدار ہے اور غرور کرنے والے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ غرور کرنے والا احمق اور نالائق ہوتا ہے۔ اصلی دولت مند وہی ہے جو ہنر جانتا ہے اور کوئی ٹیلنٹ اس کو آتا ہے اور محنت کر سکتا ہے۔ اب جاؤ اپنا وعدہ پورا کرو اور اس غریب آدمی کو اپنی جائیداد دے دو۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ کوئی ہنر سیکھنا چاہیے۔ اپنی دولت یا اپنے ماں باپ کی دولت پر غرور ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دولت تو کبھی کسی کے پاس ہے تو کبھی کسی کے پاس۔ اللہ حافظ۔